ہم یہاں اکثر و بیشتر دعا کے سلسلے میں ذکر کرتے رہتے ہیں اور متعدد بار اس پہ بھی بات ہوئی کہ دعا کو ہم لوگوں نے ایک غلط رنگ دے دیا ہے. انسان کی فطری سہل پسندی بہت زیادہ شاید غالب آ گئی. ہندو معاشرے میں ہمارا تمام وقت گزرا، ہم میں سے ایک بڑی اکثریت ہندوؤں سے مسلمان ہوئی ہے، اور ہم اب بھی ہندو کلچر کا کچھ حصہ کیری کیے ہوئے ہیں. شاید اس وجہ سے بھی ہمارا زور بجائے جد و جہد اور محنت کے وظائف اور دعا پر ہے. اب تو ہم خالصتاً ہندوانہ طریقے سے، میں شوز پہننا چاہتا ہوں، آپ ذرا دعا کر کے بتا دیجئے میں شوز پہن لوں، مجھے کامیابی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. اب یہاں تک نوبت آئی ہوئی ہے. یہ مسلمان کے شایان نشان نہیں ہے. مسلمان تو مجاہدوں کی طرح ہر وقت عملی اقدامات کے لیے تیار ہو، محنت کرتا ہے، پھر رب تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ میرے اندر جو کچھ تو نے جسمانی اور ذہنی قوتیں عطا فرمائی تھیں، جو علم اور عقل عطا فرمائی تھی، میں نے اس سے بہترین کام لیا اور اپنی کسی کوشش کر لی، تو اسے قبول فرما اور تو مجھے میری اس محنت کا وہ پھل عطا فرما دے جو میرے بہترین مفاد میں ہے. یہ رویہ ہے مسلمان کا. دعا کا معاملہ اس سے ذرا سا مختلف ہے، وظائف سے ذرا مختلف ہے. دعا مانگنا انسانی جبلت میں ہے، ہیومن انسٹنکٹس میں سے. جب ابھی مذاہب بالکل اپنی ابتدائی شکل میں تھے، جیسے ایک موقع پر یہاں گفتگو کے دوران میں نے عرض کیا تھا کہ رب تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاعدہ یہ رہا ہے کہ اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کرتے ہیں. تو اسی طرح جو مذاہب اتارے گئے رب تعالیٰ کی طرف سے، اس زمانے میں جو اور جیسی انسان کی ذہنی سطح تھی، اس کے مطابق ہی پیغام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے زمین پر تشریف لانے کے بعد انسان ارتقاء کے جن مراحل سے گزرا ہے، انسان ارتقاء کے جس سٹیج پر تھا، اس دور میں اتنا ہی پیغام اللہ تعالیٰ نے انسان تک پہنچایا مذہب سے متعلق. تو بالکل ابتدائی شکلیں بھی رہی ہیں. اس دور میں بھی جب ابھی اللہ کا پیغام بالکل ابتدائی شکل میں آیا تھا، تو انسان اس وقت بھی کسی ایسی سپریم طاقت کی تلاش میں رہتا تھا جس کے سامنے وہ مصیبت کی گھڑی میں گڑ گڑائے اور مدد کی دعا کرے. یہ انسانی جبلت ہے، ہیومن انسٹنکٹ ہے کہ جب وہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے تو ایسی جگہ جانا چاہتا ہے جسے وہ اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور جانے. شروع میں اسی جبلت کی وجہ سے کچھ لوگوں نے ان چیزوں کی پوجا شروع کر دی جن کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں. اس کی گلیئرنگ ایگزامپل ہندوازم ہے. ہندوازم کبھی اپنی اصل شکل میں دنیا میں رہا ہوگا کیونکہ یہ اس وقت دنیا کا سب سے قدیم لیونگ ریلیجن ہے. اس کی عمر کا اندازہ 5 سے 7 ہزار سال. ہندو خود اسے 5,000 سال کہتے ہیں، لیکن میرا اندازہ ہے کہ یہ اس سے ذرا زیادہ پرانا ہے. تو آج سے 5,000 سال پہلے
تو انسان ذہنی طور پر اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا، اس کے وسائل بھی نہیں تھے، رفتہ رفتہ وسائل بھی نہیں تھے، رفتہ رفتہ ہندوازم میں بھی تعریف ہونے لگی، اور چونکہ انسان ان دنوں ترقی یافتہ نہیں تھا، اس لیے آسمانی آفات اور بہت سے جنگلی جانور ان سے اپنا دفاع نہیں کر پاتا تھا، تو دفاع نہ کر پانے کی وجہ سے انسان نے ان تمام چیزوں کو اپنے سے زیادہ طاقتور جان لیا اور ان کی پوجا شروع کر دی کہ ہماری اس طرح سے ہاتھ جوڑ کر سامنے بیٹھنے سے یہ خوش رہیں گے اور ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہندوازم میں پھر کچھ ایسا بھی معاملہ ہوا کہ جن چیزوں سے فائدہ ملتا تھا انسان کو، اظہار تشکر کے طور پر انسان نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ ہندوازم میں سانپ دیوتا ہے، اس کی وجوہات، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے زہر سے خوف کھا کے اس کی پوجا کی جانے لگی تھی۔ یہ انسان کی فطرت کا حصہ کہ جسے وہ اپنے سے طاقتور سمجھتا ہے، جسے تسخیر نہیں کر سکتا، اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ یہی انسٹنکٹ اس سے دعا کراتی ہے۔ ہندوؤں نے اپنے بہت سے دیوتا گھڑ لیے، کوئی دولت کی دیوی، کوئی طاقت کا دیوتا، کوئی قہر کا دیوتا، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، کیونکہ انہیں وہ اپنے سے طاقتور سمجھتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے مذہب کے ذریعے اسی انسٹنکٹ کو چینلائز کیا کہ بار بار وہ اپنے پیغمبر انسانوں کے پاس بھیجتا رہا اور انہیں بتاتا رہا کہ یہ سب جن سے تم ڈرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ میری تخلیق ہے، ان کا خالق میں ہوں اور میں سب سے طاقتور ہوں۔ آخری پیغام جب رب تعالیٰ نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس وقت تک چونکہ انسانی ذہن کا ارتقاء مکمل ہو چکا تھا، تو وہ پیغام بھی مکمل کر دیا اللہ نے، اور مکمل کرنے کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ اب مزید نہ کوئی مذہب اتارا جائے گا، نہ کوئی پیغمبر آئے گا۔ اللہ نے اپنے آخری پیغام میں بھی اسی چیز پہ زور دیا کہ مالک کل میں ہوں، الٹیمیٹ طاقت میں ہوں، میں نے ہی تمہیں تخلیق کیا، چاند، سورج، آگ سب میں نے بنائی ہے، جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگو، میں دوں گا۔ یہاں بھی مسلمان جب دعا مانگتا ہے تو اللہ کو سپریم سمجھ کے ہی اس سے دعا مانگتا ہے، اس سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ مسلمان کی ڈائریکشن سیٹ ہو گئی کہ جو کچھ مانگنا ہے رب سے مانگنا ہے، یہ رب ہی ہے جو ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی انسٹنکٹ ہے دعا کی، اس سے وہ پروٹیکشن محسوس کرتا ہے۔ جیسا رب تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ انسان بہت بے صبرا ہے، انسان کو صبر کرنے کے لیے بھی سہارے کی ضرورت ہے، ایک آس کی ضرورت ہے۔ عام حالات میں صبر کرے گا نہیں، مایوس ہو جائے گا، لیکن دعا اسے پر امید رکھتی ہے اور اسی امید کے سہارے وہ انتظار کر لیتا ہے۔ ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، ہمارا کوئی بڑا کام اٹکا ہوتا ہے، ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ ہمارا یہ کام کر دے۔ اس کے بعد دل میں یقین ہوتا ہے کہ ہم نے رب تعالیٰ کے حضور عرض کی ہے اور رب کا یہ وعدہ ہے کہ وہ دعائیں سنتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے، تو وہ ہماری دعا اس نے سن لی ہے اور ہمارا یہ کام ہو جائے گا۔
یہ جو احساس ہے کہ ہمارا کام ہو جائے گا، یہ ہمیں صبر پر آمادہ کرتا ہے، ہمارے صبر کو برقرار رکھتا ہے. ہم ہر روز 5 وقت اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں، اور وہ لوگ جنہیں اللہ نے توفیق بخشی کہ نفلی عبادات بھی کریں، وہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ دعا مانگتے ہیں، اور ہر روز اس امید پہ سوتے ہیں کہ کل ہمارا کام ہو جائے گا. تو یوں ہم صبر کرتے رہتے ہیں تا وقت کے ہمارا وہ کام اپنے وقت مقررہ پر رب کی طرف سے ہو جائے. اگر انسان کی فطرت میں کہیں یہ جبلت نہ ہوتی تو خودکشی کی اور ایک دوسرے کو مارنے، لڑائی جھگڑوں کی رفتار کہیں زیادہ تیز ہو جاتی. تو یہ احساس کہ ایک سپریم طاقت ہے جو ہمیں لک آفٹر کرتی ہے، جو ہماری ضرورتیں پوری کرتی ہے، ہماری حاجات پوری کرتی ہے، جو ہر مشکل میں ہمارے کام آتی ہے، یہ سپریم طاقت، صرف یہی ایک احساس ہمیں پر امید رکھتا ہے. اب ایک کفر ہے، اب یہ آیت اب سمجھ آئے گی کہ اگر ہم دعا مانگتے ہیں رب کے حضور اور اس کے باوجود ہم مایوس ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان اور بھروسہ ہمارا ختم ہو گیا ہے. جب تک یہ ایمان اور بھروسہ ہمارا قائم ہے رب تعالیٰ پر، انسان رب سے مایوس نہیں ہوگا. کسی بھی دعا کے پورے ہونے کے لیے رب پر ایمان اور بھروسہ بڑا پختہ ہونا ضروری ہے. جتنا زیادہ ایمان اور بھروسہ ہمارا پختہ ہوگا رب تعالیٰ پر، ہماری دعائیں اتنی ہی جلدی اور اتنی ہی زیادہ قبول ہوں گی. کیونکہ جب ہمارا ایمان اور بھروسہ رب تعالیٰ پر بہت مضبوط ہے تو ہم رب تعالیٰ سے ایک مان کے ساتھ مانگتے ہیں. وہ مان یہ ہے کہ میرا رب بہت طاقتور ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے. میرے رب کے خزانے بے پایاں ہیں، وہ جو چاہے کر گزرے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. کسی کام کے لیے اسے کوئی ایفرٹ نہیں کرنا پڑتی، وہ صرف کن کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. کسی بھی کام کے وقوع پذیر ہونے کے لیے اس کا ایک ہلکا سا اشارہ کافی ہے. تو جب میرا رب اتنا طاقتور ہے اور اس درجے کا قادر ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، وہ یقیناً مجھے لک آفٹر کرے گا. تو ان سب چیزوں کے بعد شک رہ ہی نہیں سکتا دل میں کہ میرا رب مجھے لک آفٹر نہیں کرے گا، میرا رب مجھے اس مشکل سے نکالے گا نہیں. تو جب یہ احساس مضبوط ہوتا ہے دل میں، تو رب سے جب وہ دعا مانگتا ہے تو اس دعا کے اندر یہ اعتماد ہوتا ہے جس میں مان کے رہا کہ میری دعا یقیناً قبول ہوگی، کیونکہ میں اس ہستی کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں جو مجھے لک آفٹر کرتا ہے. تو جس دن سے میں پیدا ہوا اب تک وہ مجھے لک آفٹر کرتا رہا ہے. جو رب مجھے اب تک لک آفٹر کرتا رہا آئندہ بھی لک آفٹر کرے گا. تو پھر انسان کے مانگنے کے لب و لہجے میں وہ ایک مان پیدا ہوتا ہے، اور یہی مان رب کو بہت پسند ہے کہ انسان کا یہ مان ہو کہ میں رب کا بندہ ہوں اور میرا رب ایسا ہے جو اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا. تو دعا فوراً قبول ہو جائے گی. اگر اس سلسلے میں کوئی سوال کوئی صاحب کرنا چاہتے ہوں تو فرما دیں.
اس سلسلے میں شاید میرے خیالات آپ کو پسند نہ آئیں. میرا انتہائی پختہ یقین ہے اور عقیدہ ہے کہ میرا رب ہر ایک کی سنتا ہے. وہ ان لوگوں کی بھی سنتا ہے جو بہت نیک ہیں، بڑے اللہ کے فرما بردار ہیں، برگزیدہ بندے ہیں اللہ کے. وہ مجھ جیسے گناہگاروں کی بھی سنتا ہے، ان کی بھی سنتا ہے جو اللہ کے خلاف معاذ اللہ بے پناہ شکایتیں اور گلے شکوے لیے پھرتے ہیں. وہ ان کی بھی سنتا ہے جو شرک کرتے ہیں، ان کی بھی سنتا ہے جو مانتے ہی نہیں. تو رب تعالیٰ کو کسی بندے کا واسطہ کیا دیا جائے جو اتنا مہربان ہے کہ وہ ہر بندے کی سن لیتا ہے. وہ جانوروں کو بھی سنتا ہے، تو پھر کیوں نہ اس سے براہ راست مخاطب ہوا جائے. میں تو یہ سمجھتا ہوں. اور اگر زیادہ ہی کہنا چاہیں آپ تو پھر اس کو سلیقے سے بیان کیجیے بات کو. وہ اس طرح سے کہ اسے واسطہ دیجیے اس کے رحیم و کریم ہونے کا، اس کے قادر مطلق ہونے کا. پھر اس سے کہیے کہ تو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اپنے نیک بندوں کے صدقے مجھ پہ اپنا رحم فرما دے، مجھ پہ کرم فرما دے. میرے عقیدے کے مطابق تو یہ بہتر ہے. جو آپ کہتے ہیں اور کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس میں کنفیوز ہو جاتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو فائدہ کرنے کو اپنے اسٹیپس پہ فوکس کرنا چاہیے یا کسی اور سے بھی اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے. آپ میں بہت ہی کنفیوز کنڈیشن آ جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا یہ کیا بہتر ہے، ڈیسیژ لیتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. دیکھیے، جب ہم دعا کسی مخصوص چیز کے لیے مانگتے ہیں، جیسے میں ایک مثال دے دوں کہ کوئی ملازم پیشہ آدمی اللہ کے حضور دعا کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ میری ٹرانسفر لاہور کر دے. اب انسان کا علم تو محدود ہے، اس کی عقل بھی محدود ہے. اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے لیے لاہور کی ٹرانسفر کیسی رہے گی. ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئٹہ ٹرانسفر ہونا زیادہ بہتر ہو. ہم اللہ کے حضور یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں لاہور ٹرانسفر کر دے، تو معلوم یہ ہوا کہ لاہور ٹرانسفر ہوئی اور ہم مشکلات کا شکار ہو گئے. ایسے بہت سی مثالیں میرے سامنے ہیں. یا ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میری ترقی کر دے. یہ ربی ہے جسے کل کا حال معلوم ہے. علم غیب صرف ربی کے پاس ہے. تو اگر اس دعا کو ہم یوں کر لیں کہ یا باری تعالیٰ میری عقل کے مطابق لاہور میرے لیے بہتر ہے، لیکن تو بہتر جانتا ہے کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے، تو وہ کر دے جو میرے حق میں بہترین ہے. یا اگر ہم ترقی کی دعا کر رہے ہیں تو ترقی سے مراد ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم پر رزق وسیع ہو جائے. تو ہم رب تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ مجھ پر رزق وسیع کر دے. تو اب یہ اللہ کی ثواب دید ہے کہ وہ ہمیں رزق کہاں سے عطا کرنا چاہتا ہے، کس ذریعے سے عطا کرنا چاہتا ہے. تو اس طرح سے جو فیصلے آئیں گے ایسی دعا کے بعد وہ یقیناً ہمارے حق میں بہتر ہوں گے. تو ہم اپنی آپشنز کو محدود نہ کریں ایک پرٹیکولر چیز کے کہہ کے. اس طرح میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ انہیں کسی کام کو مکمل کرنے کے لیے روپے پیسے کی ضرورت ہے، تو وہ یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ میرا مکان بک جائے تاکہ اس سے 4 پیسے آ جائیں اور میرا یہ کام ہو جائے.
ہم اپنے رب کو معاذ اللہ غریب کیوں سمجھتے ہیں کہ اس نے ایک مکان ہمیں دے دیا، اب وہ آئندہ نہیں دے پائے گا؟ ایسا نہیں ہے. ہمارے رب کے خزانے بے پایہ ہیں، بے حد و حساب ہیں. اگر وہ ہمیں ایک مکان دینے پر قادر ہے تو اس پر بھی قادر ہے کہ ہمارا وہ دوسرا کام کرنے کے لیے روپیہ پیسہ مزید ہمیں ایسا کر دے. تو ہم یہ دعا کیوں نہ کریں کہ یا باری تعالیٰ، میرا یہ کام، میری یہ ذمہ داری میرے سر آن پڑی ہے، اس کے لیے وسائل نہیں ہے تو مہربانی کر وسائل پیدا کر دے. تو رب تعالیٰ وسائل عطا فرما دیتا ہے. تو بعض اوقات ہم خود دعا ایسی مانگتے ہیں کہ ہماری آپشنز محدود ہو جاتی ہیں. تو دعا مانگتے وقت رب تعالیٰ سے اپنی آپشنز کو محدود نہیں کرنا چاہیے. ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ، میں نے فلاں جگہ فلاں ڈپارٹمنٹ میں اپلیکیشن دی ہے، مجھے وہاں نوکری دے دے. ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں کی نوکری ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں. ہم یہ دعا کیوں نہ کریں کہ یا باری تعالیٰ، مجھ پر روزگار کے دروازے کھول دے اور مجھے ایسا روزگار عطا فرما دے جس میں میرے لیے سہولت بھی ہو اور عزت بھی ہو. رب تعالیٰ جہاں چاہے ہمیں روزگار دے دے اور وہ بہترین ہوگا. تو اپنی آپشنز کو محدود نہ کیجیے گا. سجدہ کے دوران دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو یہ سجدہ کسی مفید نماز کے دوران بھی دعا مانگی جا سکتی ہے یا کسی اور نماز کے دوران، جس کی وجہ سے سجدہ کیا جاتا ہے. دعا کے لیے سجدہ علیحدہ کیا جانا چاہیے اور اس سجدے میں ہاتھ آسمان کی طرف فیس کریں، زمین کی طرف فیس نہ کریں. نماز کے اندر کیے گئے تمام سجدے دنیاوی اغراض سے پاک ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. کیونکہ خواہ وہ نفلی نماز ہو یا فرض نماز، اس پہ جو ہم نیت کرتے ہیں اس میں ایک جملہ خاص طور پہ کہتے ہیں کہ نماز برائے اللہ تعالیٰ کی. زبان سے نہ بھی ادا ہوں تو نیت یہی ہوتی کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. تو جو اللہ کے لیے نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کے سجدے میں کوئی اور بات کی ہی نہیں جا سکتی. یہ تو لاجیکل چیز ہے. اب اس کا ایک اور مسئلہ آ جائے گا جو نماز سے تعلق رکھتا ہے کہ نماز کے دوران جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر غیر اللہ کا کلام نہیں ہونا چاہیے. کوئی اگر اونچی آواز میں ہم سے زبان کے ذریعے اف بھی ادا ہو گیا تو نماز دوبارہ ادا کرنا ہوگی. کہہ جائے کہ ہم اس میں دنیاوی دعائیں مانگنے لگے سجدے میں گرے ہوئے. سجدے میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، قیام میں کیا پڑھنا ہے، یہ سب چیزیں مقرر ہیں، ان سے ہم باہر نہیں جا سکتے. تو اس لیے دعا کے لیے جو سجدہ کیا جائے وہ سلام پھیرنے کے بعد پھر سجدے میں گر کے اللہ کے حضور گڑ گڑایا جائے. اب یہاں تھوڑا سا ایک سوال پیدا ہو جائے گا کہ کیا رب تعالی نیتوں سے متاثر ہوتا ہے یا ہمارے ظاہری طور طریقوں سے؟ میرا دل اور میرا دماغ تو کہیں اور ہیں اور میں سجدے میں گرا ہوا رٹے رٹائے الفاظ بولے جا رہا ہوں. یہ دعا قبول ہوگی یا ایسا انسان جو کھانا کھا رہا ہے بیٹھا ہوا اور اس کا دماغ اور دل یکسو ہے رب کی طرف اور پوری یکسوئی سے وہ رب کے حضور دل میں گڑ گڑا رہا ہے، دعا کون سی قبول ہوگی؟ ایک شخص ہے جو گانا سن رہا ہے بیٹھا، موسیقی کی آواز نے یا گانے کے کسی بول نے اس کے دل یا دماغ کو جھنجھوڑ دیا.
اور وہ خوف خدا سے کانپ اٹھا اور پوری یکسوئی سے رب کی طرف متوجہ ہو کے اس سے دعا کر رہا ہے. تو وہ دعا قبول ہوگی یا میری طرح جیسے میں ایک نمائشی کام کیا کرتا ہوں کہ سجدے پہ سجدہ کیے جا رہا ہوں. رب کے ساتھ تو جنون کے معاملات ہیں، دل کے معاملات ہیں. وہاں زبان اور ظاہری طور طریقے اس کا کوئی دخل ہے نہیں. وہاں تو وہ شخص بازی لے گیا جو عشق میں ڈوب کر اس کے ساتھ مخاطب ہوا، بنسبت اس زاہد کے جو بہت رکھ رکھاؤ کے ساتھ نماز تو ادا کر رہا ہے لیکن دل اور دماغ اس کے کہیں اور ہیں. اللہ کو تو وہی کما کھاتے ہیں جو اس کے عشق میں مجنون ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی مشکلات کا ذکر جو ہے مجھ سے کر، اور دوسری طرف یہ بھی فرماتا ہے کہ اس زبان سے دعا کروا جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو. تو لوگوں کو مطلب جو اپنی دعا کروانے کے لیے بتانا پڑتا ہے، تو وہ لوگ مشکلات پوچھتے ہیں تو ان کو اس کا بتانے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ وہ جو ایک جملہ آپ نے کہا کہ اس زبان سے دعا کروا جس نے گناہ نہ کیا ہو، اس جملے کو ذرا سا آپ تبدیل کر لیجئے یوں کہ اس زبان سے دعا کر جس سے گناہ نہ کیا ہو. کروا اور کر کا فرق ہے. بات یہ ہے کہ ہم زندگی میں اگر فرض کر لیجئے کسی شخص کی ٹوٹل زندگی 70 سال ہے تو ان 70 سالوں میں کتنا عرصہ مشکلات کا شکار رہتے ہیں، مختلف پیچز میں مشکلات آتی ہیں. اگر ہم ان پیچز کو اس لینتھ آف ٹائم کو اکٹھا کر لیں، we put them together، وہ ٹوٹل ٹائم کتنا بنتا ہے ہماری زندگی کا ٹوٹل حصہ؟ بمشکل 10 سال ہو جائیں گے، 15 سال ہو جائیں گے. اب کیا یہ انصاف کے خلاف نہیں کہ میں نے 70 سال کی زندگی میں 55 سال تو آرام کے گزارے اور 15 سال میری مشکل کے ہیں. تو جب میں وہ 55 سال آرام سے گزار رہا تھا تو کیا میں یہ کبھی کہنے گیا تھا رب تعالیٰ سے کہ یا باری تعالیٰ کیا کر رہا ہے، اتنا آرام مجھے دے رہا ہے، دیکھتا نہیں میں اتنے آرام میں ہوں؟ تو وہ 55 سال تو میں کبھی نہیں کہنے گیا رب سے. تو اگر یہ مختلف پیچز میں، چھوٹے چھوٹے پیچز میں شارٹ ڈیوریشنز کے لیے میرے اوپر مصیبتیں آئیں بھی، کبھی 1 سال کے لیے مشکل آ گئی، کبھی 1.5 سال کے لیے آ گئی، کبھی 6 مہینے کے لیے آ گئی، تو میں رب کے حضور فوراً کہنے لگوں کہ یا اللہ یہ تو کیا کرتا ہے، کیسا رب ہے، میں تو یہ مشکل میں آ گیا. میں نے شاید پہلے بھی بیان کیا تھا کہ روحانی معاملات کے سلسلے میں جن صاحب کے پاس جا کے میں بیٹھتا تھا، جنہیں عرف عام میں ہم مرشد کہتے ہیں، گرمیوں کے دن تھے، مرشد صاحب کا حجرہ 5.5 فٹ بائی 3.5 فٹ کا تھا، کھڑکی اس میں کوئی تھی نہیں، نہ کوئی وینٹیلیٹر تھا، اور ایئر کنڈیشنر کا سوال ہی نہیں کوئی. حبس بے پناہ. میں وہاں جا کے بیٹھا، آفس سے اٹھ کے گیا تھا، تو وہ مغربی تعلیم کا اثر تو بہرحال قائم رہتا ہے. تو بے خیالی میں میری زبان سے ملاقات کے ابتدائی لمحوں میں جو گفتگو کی جاتی ہے وہ موسم کے بارے میں ہوتی ہے.
میں یہ بھول گیا کہ میں مرشد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں، تو وہ زبان سے نکلا کہ حضور آج گرمی بہت ہے، تو جوتے پڑ گئے وہاں سب کی موجودگی میں بے پناہ قسم کے کہ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم اپنے آقا کے کسی کام پر انگلی اٹھاؤ؟ یہ آقا کی مرضی ہے کہ وہ گرمی بھیجے یا سردی بھیجے، تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ گرمی بہت ہے؟ یہ اللہ کا شکوہ بیان کرنا کہاں سے سیکھا تم نے؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں اس بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی، لیکن وہ جوتے اتنے شدید تھے لوگوں کی موجودگی میں کہ میری زبان سے ایک ہی جملہ نکلا کہ آئی ایم سوری سر، آئندہ نہیں ہوگا۔ معلوم نہیں ان کے روحانی تصرفات کا اثر تھا یہ کیا تھا، واقعی اس دن کے بعد سے پھر زبان پر آئی ہی نہیں یہ بات کہ آج گرمی زیادہ ہے، آج سردی زیادہ ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ تو مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رب بھی ہے، پالنے والا ہے، تو اس کا شکوہ ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ ہمیں حق ہی نہیں کہ شکوہ کریں رب کا، اور یہ کہنا کہ میں مشکل میں ہوں، میں فلاں آفت میں ہوں، یہ اس کا شکوہ بیان کرنا ہے۔ انسان کو سزاوار ہی نہیں کہ کبھی یہ زبان پر لائے۔ یہ زیادہ بہتر ہے کہ آدمی مشکل میں ہو تو رب سے کہے کہ یا باری تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، اور یہ میرا ایمان ہے کہ تو مجھ پر اس سے زیادہ مصیبت نہیں بھیجے گا جس کی مجھ میں سخت نہ ہو۔ جو کچھ میں تجھے جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ تو رحیم و کریم ہے، مہربان ہے، تیری رحمتوں اور تیری مہربانیوں سے مجھے یہ قطعاً توقع نہیں کہ تو مجھے مشکل میں رکھے گا، نگار بندہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اپنی رحمت نازل فرما دے اور مجھ سے ان مشکلات کو دور کر دے۔ لیجیے دعا ہو گئی۔ تو رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے مشکلات دور کر دیتا ہے۔